گزشتہ 4 روز میں 3 بڑے واقعات، مانگی ڈیم چیک پوسٹ پر ٹی ٹی پی نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا، بیلا میں فوجی کانوائے پر بی ایل اے نے حملہ کیا۔ کیا یہ جو دونوں حملے ہیں ان میں ورکنگ ریلیشن شپ تلاش کرنا محض مفروضہ ہوگا، آپ سمجھتے ہیں سر؟ مفروضہ تو نہیں ہوگا، یہ ان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں یا کوارڈینیٹڈ ہوتی ہیں، ان کا پرپز ایک ہے، مقصد ایک ہے۔ ایک تو جہاں پر سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بیسٹ ان کے پاس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ موو کر رہے ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، جب گاڑیوں پہ موو کر رہے ہیں، ایمبوش کرتے ہیں۔ بلوچستان کا جو علاقہ ٹیرین ہے بڑی ڈیفیکلٹ ہے، ٹریچرس ماؤنٹینس ٹیرین ہے، وہاں پر ان کو چھپنے کی جگہ مل جاتی ہے، چھوٹے گروپ سے موومنٹ آسان ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا سپاٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ آرمی کے یا سیکیورٹی فورسز کے ایف سی کے جو کانوائز ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو ان کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے وہ بلوچستان کی پولیس اور لیویز کی چیک پوسٹ ہے، کیونکہ وہ لیویز اور پولیس والے ظاہر ہے اتنے ٹرین نہیں ہوتے وہ مقامی ہیں، ان کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ زیادہ تر کیجولٹیز پچھلے 3 دن میں بھی انہی کی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ بلوچستان کے رہنے والے ہیں، وہاں کے مقامی ہیں، تو اپنے ہی لوگوں کو مار کے یہ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، ان کا اپنا بیان ہی وہاں پر غلط ہو جاتا ہے۔ پھر جو انہوں نے کوئٹہ کے قریب اٹیک کیا، ایک گاؤں پہ بھی اٹیک کیا، آبادی پہ اٹیک کیا، یہ اسپیکٹرم تھوڑا سا پہلے سے ڈیفرنٹ ہے، یہ بہت کم دیکھا گیا، اور وہ اٹیک جس علاقے میں کیا ظاہر ہے وہاں پر پشتون آبادی ہے، یہ جو بی ایل اے کو مجید بریگیڈ کے لوگ ہیں یہ زیادہ تر بلوچ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل قسم کے اپروچ سے حاصل یہ کرنا چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرے، ان کو انڈر پریشر کرے، اور جو بلوچستان لیوی اور پولیس کے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے انہیں مجبور کر کے ڈرا دھمکا کے تاکہ وہ یہ کام نہ کرے، نوکری نہ کرے، چھوڑ دیں، اور ساتھ ہی آبادی میں اٹیک کر کے شاید وہاں پر لوکل پاپولیشن کو کہ یہ بلوچ اور پشتون ایک رفٹ یا کانفلکٹ شروع بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کا منارکی پیدا کرنا، لیکن یہ اس پہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتے کہ جہاں تک تعلق ہے یہ لوکلز پہ اٹیک کرنا، تو وہ تو ابھی ایک دفعہ سرپرائزنگ ہو گیا، ادروائز نیکسٹ ٹائم یہ کریں گے تو لوکلز میں ہیں ان کو خود ہی تیا پانچا ان کا کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، لوکلز تو مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارے سیکورٹی فورسز بھی کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ ڈی جی ایس پی آر نے آج خود کہا اور پھر سے کہا کہ ان حملوں کے پیچھے افغانستان طالبان قیادت کی سہولت کاری ہے۔ سر، ہم وہاں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، سفارتی دباؤ بھی بڑھا رہے ہیں، لیکن یہ دہشت گرد جو ہیں یہ پھر سے سر اٹھا لیتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں امریکہ ان دنوں ہمارا مدعا ہے وہ افغان رجیم کو ملک چلانے کے لیے انسانی ہمدردی کے نام پر جو $30 ملین ہفتے کی امداد دے رہا ہے، اس کی شفافیت پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ تو سر کیا ہمیں یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے بریگیڈیئر صاحب کہ وہ اس امداد کو دہشت گردی سے لا تعلقی سے مشروط کرے؟ جب تک یہ دہشت گردی پاکستان کے اندر جاری رکھے ہوئے ہیں تب تک یہ امداد روکی جائے؟ بریگیڈیئر صاحب یہ کہنا چاہیے نا ہمیں۔ دیکھیں جی، کوئی بھی دہشت گردی یا کوئی بھی عسکریت پسندی یا کوئی بھی انسرجنسی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کو انٹیمیٹ سپورٹ نہ ملے، چونکہ ان کو افغانستان سے سپورٹ ملتی ہے، وہاں سے یہ آتے ہیں، اس لیے ان کی تعداد بھی آپ دیکھیں کافی ہے، یہ حملے بھی گائے بگائے یہ کرتے رہتے ہیں۔ باقی جہاں تک امریکہ کا تعلق، نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کے تمام ممالک کو جو بھی ان کو کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی کانٹیکس پہ انسانی ہمدردی ہو یا کوئی بھی نام ہو، کوئی امداد دیتے ہیں تو اس امداد کو بند کر دینا چاہیے۔ یہاں پر کوئی انسانی ہمدردی نام کی چیز نہیں ہے، یہ ایک لیجیٹمیٹ رجیم ہے جس کو آپ مانتے نہیں ہیں، جس رجیم کو آپ مانتے نہیں ہیں اس رجیم کو کیوں پیسے دیتے ہیں لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اپنی رپورٹس پہ یہی کہتی ہیں کہ یہ لوگ جو پیسہ لیتے ہیں وہ اپنے اللہ تللوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ لوگوں کے اوپر بالکل خرچ نہیں کرتے۔ افغانستان میں جو حالت ہے ہم سب کو پتہ ہے، مطالبہ تو ہمیں کرنا چاہیے اور ہم ویری شور کے مطالبات ہم اسے کر بھی رہے ہیں۔ ایک اور مطالبہ ہمیں کرنا چاہیے ہے عالمی برادری سے کہ سارے معاملے میں جو ایک فریق ہے وہ بھارت بھی ہے، اس کا بھی کوئی حل نکالا جانا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب تک اجیت دوول وہاں پر ہے کوئی اور امید بھی ظاہر نہیں کی جا سکتی، تو پھر ہم خود اسے کیسے کاؤنٹر کر سکتا ہے پاکستان کے بھارت جس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے افغانستان کو کہ آپ جائیں پاکستان کے اندر ٹیررزم پھیلائیں، ٹیررزم کریں؟ دیکھیں یہ تو کام مزید بھی آسان ہو جانا چاہیے، ابھی صرف ہم نہیں کہہ رہے، امریکہ میں ٹیکسس میں خود ہی انہوں نے ایک گروہ پکڑا ہے جس کو وہ گینگسٹرز کہتے ہیں، 27 26 27، جب آپ خود پکڑ رہے ہیں اور آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی وہی کہہ رہی ہیں، کینیڈا کی بھی وہی کہہ رہی ہیں، UK کی بھی وہی کہہ رہی ہیں، تو پھر تو ہمارے کہنے کی تو بات بھی نہیں رہتی، آپ نے خود پکڑ لیا ہے۔ اور دنیا کے ممالک میں جب دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، جب اتنی دور جا کے
ہزاروں کلومیٹر دور جا کے دہشت گردی پھیلا کے آپ وہاں کے شہریوں کو مار رہے ہیں، تو سرحد پر دہشت گردی پھیلانے کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ تو ابھی ثابت ہو گیا کہ ایسی ریاست ہے جو کہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتی ہے، انتہا پسندی کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہ گینگسٹرز ہیں سارے کے سارے، ان میں صرف ایک گینگسٹر نہیں، ایک گینگسٹر کا آپ نے نام لے لیا، اس سے بھی بڑا ایک گینگسٹر ہے جو وہاں کا وزیر اعظم ہے۔ تو جب گینگسٹرز ہوں گے تو دنیا کے امن کو تائے و بالا کریں گے، تو پھر تو امریکہ ہو گیا یا دوسرے ممالک ہو گئے جو خود جن کے گھر میں آگ ان کی وجہ سے لگی ہے، ان کو تو خود ہی ان کا نوٹس لینا چاہیے۔ ہم تو کہہ ہی رہے ہیں کب سے، ہم تو کہتے رہیں گے، ہم تو ثبوت بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے ثبوتوں کو یا ہماری بات کو اگر آپ اتنی اہمیت نہیں بھی دیتے باوجود، تو کم از کم جو آپ نے خود کنکلوژنز نکالے ہیں، فائنڈنگز نکالی ہیں، بالکل ان کو بالکل دیکھ کے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ریاست دنیا کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ نہیں سر، امریکی محکمہ انصاف کی طرف سے یہ فرد جرم ایف بی آئی کے جو آپریشن ہارڈ بال ہے اس نے یہ ثابت کیا، اس کا پروگرام میں آج ہم نے تذکرہ بھی کیا ہے، ذکر بھی کیا، بالکل بجا فرما رہے ہیں، ان کے تو اپنے فورمز یہ کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی تحقیقات یہ کہہ رہی ہیں، لیکن پاکستان کے پاس کوئی آپشن بچ نہیں جاتا ہے کہ جب عالمی برادری نہیں سپورٹ کر رہی ہے، امریکہ نہیں سپورٹ کر رہا ہے، تو ہم خود جا کر افغانستان کے اندر کارروائیاں کریں، ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں جو پاکستان کامیابی سے کر